الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جبنا درود پاک اللهم صل على بارگاہ اہل بیت میں دو شعر پیش کرنے ہیں انشاءاللہ آپ احباب توجہ سے سماعت فرمائیے گا بے اجازت جن کے کرے جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے کرے جبریل بھی آتے جن کے در جبریل بھی آتے نہیں توجہ میری طرف رکھیں گے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا میں کہہ رہا ہوں اور بارگاہ رسالت باب اور ہدیہ آل بیت میں بارگاہ آل بیت میں یہ ہدیہ ہے اس لیے آپ احباب توجہ کے ساتھ اور لفظوں پر غور کرتے ہوئے ایک بار ذرا بلند آواز بلند کہیے سبحان اللہ اور پھر توجہ سے سماعت فرمائیے کہ بے اجازت جن کے کرے جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور توجہ اپنا سودا بیچ کے بازار سونا کر گئے اپنا سودا
گستاخیاں میں باقیاں. الحمدللہ ہم سنی ہیں مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں. یہی ہے سبحان اللہ. ہمارے دامن میں الحمدللہ محبت صحابہ کی سوغات بھی ہے اور مودت آل بیت کی سوغات بھی ہے. توجہ ہو اہل بیت پاک کی گستاخیاں میں باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور توجہ فرمائیے گا جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. کہیے سبحان اللہ. جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور توجہ فرمائیے گا بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. توجہ فرمائیے گا بے ادب گستاخ فرقے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حمد و صلاۃ کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی حاضری جو کہ اصحال ثواب کے نام سے موسوم ہے، راجہ حاجی امام علی صاحب کے بھائی کی بابی کی دعائے چیلم ہے. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ مغفورہ کے لیے آج کی اس محفل کو بخشش کا سامہ فرمائے. خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف تبسم صاحب، آپ آج کی اس محفل کی صدارت اور سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں، سوز و گداز میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. دعا وہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول بھی فرمائے اور اسے ہمارے لیے مرحومہ کے لیے بخشش کا ذریعہ فرمائے. توجہ میری طرف رکھیں. 1 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے انشاءاللہ اپنی حاضری کو مکمل کروں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے. دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اسے دارالجزاء اور دارالبقاء کا نام دیا گیا. اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. پلان کریں اس کو تھوڑا مزید کم کر کے، جب ضرورت پڑے گی تو آپ اس کے ساتھ چلیں گے. توجہ فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج کی اس محفل کی برکتیں اور سعادتیں عطا. ماشاءاللہ آپ آگے تشریف لائیں، اسٹیج پہ برکت ہو جائے گی، رونق ہو جائے گی.
ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس دنیا کو دارالعمل قرار دیا اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اسے دارالجزا کا نام دیا ہے. توجہ فرمائیے گا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو صبح قیامت تک کے لیے مسلمان کے واسطے نصاب ہدایت بنا کے بھیجا ہے. یہ قرآن صبح قیامت تک نصاب ہدایت بن کے آیا ہے. غور کیجئے گا. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندی کے اظہار ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تعجب ہے، سوال تو بنے گا کہ ہم جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ چلا گیا دارالجزا میں، ہم جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ چلا گیا دارالبقا میں، ہم جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ چلا گیا عالم دنیا سے عالم برزخ میں. عمل کی دنیا میرے اور آپ کے ساتھ ہے. عمل کی دنیا میرے اور آپ کے ساتھ ہے. جو دنیا سے چلا گیا اس کا اعمال نامہ بند ہو گیا، دفتر اعمال بند ہو گئے. سلاسل جتنے بھی تھے نا نیکی اور جزا کے سب بند ہو گئے. اب ہم بیٹھے ہیں دارالعمل میں. ہمارا عمل تو فائدہ ہے اس کا کہ ہم عمل کریں، لیکن جس بندی کے لیے بیٹھے ہیں وہ تو دارالجزا میں چلیں گے. یا جس بندہ مومن کے لیے بیٹھے ہیں وہ تو چلا گیا دارالجزا میں. اس کے اعمال نامے بند ہو گئے، دفتر اعمال بند ہو گئے. اب میں اور آپ بیٹھے ہیں دارالعمل میں. سوال اٹھے گا کیا ہمارا بیٹھنا اس شخص کو فائدہ دے گا جو دارالجزا میں چلا گیا؟ ہم عمل کی دنیا میں بیٹھے ہیں، جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ دارالجزا میں چلا گیا، عالم برزخ میں چلا گیا، عالم قبر میں چلا گیا. اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کر کے آ گئے. کیا ہمارا بیٹھنا اسے فائدہ دے گا یا نہیں؟ جبکہ اس کے اعمال کے دفتر بند ہو گئے، میرے اور آپ کے اعمال کے دفتر کھلے ہیں. ہم نے اس سوال کو اللہ کے قرآن پر پیش کیا ہے. سبحان اللہ کہیے نا. ایسے لگ رہا ہے جیسے آج بارش ہوئی ہے تو آپ پریشان ہو گئے. دعائیں مانگ مانگ کے لوگ تھک گئے ہیں. اللہ پاک نے باران رحمت کا نزول فرمایا ہے. آج موسم بھی بڑا اچھا ہے. تھوڑا سا اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئے. تنگی کے ساتھ نہ بیٹھے، خوش دلی کے ساتھ بیٹھے اور بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. یہ نا حکمت کی محفل ہے اور اللہ کے نبی فرماتے حکمت کی بات مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. جہاں سے اسے ملتا ہے وہ وہاں سے اسے اٹھا لیتا ہے، وہاں سے اسے اٹھا لیتا ہے. اب ہم جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ چلا گیا دارالجزا میں، ہم بیٹھے ہیں دارالعمل میں. کیا بیٹھنا فائدہ دے گا یا نہیں؟ ہم نے اپنا نقطہ نظر سوال یہ معاملہ رب کے قرآن پر پیش کیا. قرآن کی دہلیز پر دستک دے کر پوچھا اے قرآن، رب نے تجھے صبح قیامت تک کے ہر زمانے کے لیے نصاب ہدایت بنا کے بھیجا ہے. اے قرآن، رب نے تجھے صبح قیامت تک ہر زمانے کے لیے نصاب ہدایت بنا کے بھیجا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ قرآن ہر زمانے کے لیے، بلکہ یوں کے لیے، فرد کے لیے، جماعت کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے، ریاست کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے صبح قیامت تک قرآن نصاب ہدایت بن کے آیا ہے. قرآن نصاب ہدایت بن کے آیا ہے. اس لیے ہم نے قرآن کی دہلیز پر دستک دے کر پوچھنا ہے اے قرآن بتائیے تو صحیح ہمارا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ معاملہ سوال تو یہ بنے گا، نقطہ یہ سامنے آئے گا کہ ہم بیٹھے جس کے لیے وہ چلا گیا دارالجزا میں، اس کا عمل تو ختم ہو گیا، اس کے اعمال نامے بند ہو گئے، دفتر اعمال بند ہو گئے. ہم بیٹھے دارالعمل میں. کیا ہمارا قرآن پڑھنا، دعا کرنا، تسبیحات و تحلیلات کرنا اسے فائدہ دے گا یا نہیں؟ قرآن نے کہا ہاں 14 صدیوں پہلے نبی کے صحابہ بھی ایسے ہی بیٹھے
بنا دیا ہے. اور قرآن نے کہا ہے جو بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں پہلے جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں نا, رب کو عمل اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے اسے قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا ہے. یعنی گویا ان کے عمل کے لیے قرآن تائید میں اترا ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ صبح قیامت تک جو بندہ بھی مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا قرآن اس کی تائید بھی کرے گا, نبی کے صحابہ کی سنت بھی ادا ہوگی, نبی کے صحابہ کی سنت بھی ادا ہوگی, قرآن اس کی تائید بھی کرے گا. کہیے ذرا سبحان اللہ. اب آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں اور قرآن جو بیان دے رہا ہے اس پر غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے عمل کی تائید اللہ کا قرآن کر رہا ہے یا نہیں. کہیے نا سبحان اللہ. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. رب کائنات جل مجدہ کریم کا قرآن میں اعلان, میرے رب کا قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ صحابہ جو بعد میں آئے, وہ صحابہ جو بعد میں آئے ان کا عمل کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وہ صحابہ وہ تھی جو دعا مانگنے لگے نا مومن بھائیوں کی بخشش کے لیے, اللہ نے اس دعا کو اتنا پسند فرمایا کہ اسے قرآن کی آیت بنا دیا. رب نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا. اب صحابہ کا عمل بھی ہے, قرآن کی تائید بھی ہے. صحابہ کا عمل بھی ہے, قرآن کی تائید بھی ہے. گویا پتہ چل گیا قیامت تک جو مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگے قرآن تائید میں بھی بولے گا, نبی کے صحابہ کی سنت بھی ادا ہوگی, نبی کے صحابہ کی سنت بھی ادا ہوگی. اچھا توجہ فرمائیے گا. اب ہم جو اصالہ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اس میں بعض لوگوں کا دکھلاوا داخل ہو جاتا ہے. وہ اچھا ہماری جو 40ویں کی محفل ہے یا دعائے مغفرت کی محفل ہے اس میں اور ولیمے میں فرق ہونا چاہیے, اس میں اور ولیمے میں فرق ہونا چاہیے. یہ غلطیاں ہماری ہیں, یہ کوتاہیاں ہماری ہیں, لیکن یاد رکھنا شریعت نے تو دعا کے عمل کے لیے قرآن کو تائید میں اتارا ہے. آئے آئے رب نے تو دعا کے عمل کے لیے قرآن کو تائید میں اتارا ہے اور نبی کے صحابہ کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے. جو بندہ بھی عمل کرے گا. اچھا اب بعض لوگوں کو اب بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے کہا قصور تمہارا نہیں ہے, اس لیے کہ تمہیں قرآن اس لیے سمجھ نہیں آیا کیونکہ آج تک تمہیں قرآن والا سمجھ میں نہیں آیا. اور مجھے بربلا کہنے دیجئے جس نے حسین کو آج تک زندہ نہیں مانا وہ حسین کے نانا کو کہاں زندہ مانے گا؟ توجہ ہے نا. ہم نے کہا حسین بھی زندہ ہے, حسین کا نانا بھی زندہ ہے. حسین بھی زندہ, حسین جنہوں نے حسین کو نہیں مانا وہ حسین کے نانا کو کہاں مانیں گے؟ توجہ ہے نا. ہم نے کہا قرآن تمہیں سمجھ اس لیے نہیں آیا کیونکہ تم نے قرآن والے کو نہیں سمجھا ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے, سوچتا کیا ہے. اچھا آپ نے نا اشعار پر غور کرنا ہے, توجہ کیجئے گا. میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے, جس نے حسین کو نہیں سمجھا وہ حسین کے نانا کو بھی سمجھ نہیں پائے گا. آج تک لوگ کہتے ہیں نبی مر کے متی ہو گیا معاذ اللہ. میں نے کہا نہیں, تم نے نبی کا تعارف نہیں کروایا. میں نے کہا حسین بن علی نے کربلا میں
قرآن نے ذکر سنا کر اپنے زندہ ہونے کا اعلان کر کے بتا دیا لوگوں اگر حسین زندہ ہے حسین کا نانا کتنا زندہ ہوگا توجہ فرمائیے گا ہم نے کہا حسین بھی زندہ حسین کا نانا بھی زندہ یہ نا سبحان اللہ اچھا آگے چلیے میں نے کہا میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے میرے حضور کو خود سا سمجھنے ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے اچھا یہ بتائیے مجھے حسین زندہ ہے حسین نے زندہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو پھر اچھا یہ جب حسین ابن علی زندہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں عقیدہ اہل سنت واضح کر کے جاؤں گا جب کوئی عقیدہ اہل سنت صحیح معنوں میں رضوی عقیدہ رکھنے والا اہل بیت کی شان بیان کرے تو سمجھ لینا معیار عقیدہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے پیمانہ عقیدہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اعتدال ہے بازو کے ایک جانب صحابہ کی محبت کا چراغ ہے اور دوسری جانب اہل بیت کی محبت کا چراغ ہے یہ عقیدہ اہل سنت ہے یہ عقیدہ اہل سنت ہے مجھے کہنے دیجئے حسین پڑے جو رہا تھا قرآن میں سے پڑے حسین پڑے جو رہا یزید سوچ میں گم تھا یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا کائنات کے قرآن کی بارگاہ میں چلے قرآن کہتا ہے وہ صحابہ جو بعد میں آئے پہلے آنے والے صحابہ کے لیے بخشش کی دعا مانگنے لگے رب کائنات کو عمل اتنا پسند آیا رب کائنات نے قرآن میں اس کی تائید میں قرآن کو نازل فرما دیا ہمیں نقطہ مل گیا ہمیں نظریہ مل گیا صبح قیامت تک جو بندہ بھی مرنے والے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا رب کا قرآن بھی تائید کرے گا نبی کے صحابہ کی سنت بھی ادا ہوگی اچھا ایک بات تو یہ پتہ چلی نا دوسری بات پتہ ہے کیا پتہ چلی توجہ کرنا دوسری بات یہ پتہ چلی اور معلوم ہوئی کہ نبی کے صحابہ اتنی عظمت والے لوگ ہیں اتنی عظمت والے لوگ ہیں کہ عمل پہلے کرتے تھے قرآن بعد میں اس کی تائید میں نازل ہو جاتا تھا میں اور تو عمل قرآن کے مطابق کریں صحابہ وہ تھے جو عمل کرتے تھے قرآن اس کے مطابق نازل ہو جاتا تھا یہ نبی کے صحابہ کی عظمت ہے میں نے کہا یہ نبی کے صحابہ کی عظمت سنی سب سے پہلے صدیقی ہے سنی پھر فاروقی ہے سنی پھر عثمانی ہے سنی پھر حیدری ہے سنی پھر حسنی ہے سنی پھر حسینی ہے اللہ اکبر ہم نبی کے صحابہ کی محبت کی سوغات لے کر اپنے سینے میں چراغے محبت جلا کر جنت کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان مقدس ہستیوں کے بدولت رب تعالیٰ مجھے اور تجھے جنت کا انعام عطا فرمائے اور کیجئے گا یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن نے بتا دیا مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگو کہ قرآن تائید کرے گا اور توجہ کرنا نبی کے صحابہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں کچھ لوگ نا صحابہ والے بیت کے بیچ میں لڑائیاں لڑاتے ہیں کہتے لڑتے تھے میں نے کہا تیری بات کیوں مانے رب کا قرآن جو ہے کہیے نا رب سبحان اللہ کہیے نا رب کا قرآن جو کہہ رہا ہے رحماء بینہم صحابہ لڑتے نہیں تھے آپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے
آپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. یہ لڑاتے ہیں آپس میں تاکہ لڑائیں تو ہماری گیم چلتی رہے, ہماری جناب روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے. اب نے کہا وہ لڑتے نہیں تھے, قرآن نے حوالہ دے دیا, وہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے تھے. اور قرآن نے قیامت تک حوالہ دے کر بتا دیا, کسی ذاکر اور کسی مقرر کی تقریر پر اعتبار نہ کرنا, میں قرآن تو میں گواہی دے رہا ہوں, وہ لڑتے نہیں تھے, آپس میں پیار کرتے تھے, آپس میں بڑا پیار کرتے تھے. تو مجھے کہنے دیجئے, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. سبحان اللہ کہیے نا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. اصحاب اہل بیت رسالت کے بیچ میں, اصحاب اہل بیت رسالت کے بیچ میں, قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. یکم محرم کو یوم سیدنا فاروق اعظم منا کر بتا دیتے ہیں کہ حسین کی بارگاہ تک وہی پہنچے گا جو پہلے بارگاہ فاروقی سے ہو کر جائے گا. اللہ اکبر. توجہ ہے نا, یہ سیدنا فاروق اعظم, ہم نے کہا سنی حسینی بھی ہے, سنی فاروقی بھی ہے. الحمدللہ ہمارے دامن میں نبی کے صحابہ کی محبت کا چراغ بھی ہے, آل بیت کی محبت کا چراغ بھی ہے. اکبر. ہم تو نبی کے سارے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے پیاروں سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے پیاروں سے بھی پیار کرتے ہیں. اور ذرا توجہ کرنا میرے دوستو, جب حسین تھا ہونے کا چلے بانوما. اچھا میں نے پیغام دینا ہے عقیدے کا اور پھر بات کو آگے بڑھانا ہے, ذرا کہیے نا سبحان اللہ. جب حسین تھا ہونے کا چلے بانوما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم دل کے پڑھ لیجئے, ہر کوئی بن دیکھے, دیدار کا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا کی پلٹ دے, دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اور سنیے, جس وقت دیکھیں گے مت میں ان کی بھوک کی عمر, عثمان علی, اس وقت رسول اکرم کے, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. جو ہے
جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے تیرے واسطے اصول بیان کر دیا. جو بندہ بھی مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا رب کا قرآن تائید بھی کرے گا, نبی کے صحابہ کی سنت بھی ادا ہوگی. میرے نبی کے صحابہ اتنی عظمت والے لوگ, سنی وہ ہے جو نبی کے صحابہ سے پیار کرے, نبی کی آل سے بھی پیار کرے, نبی کی آل سے بھی پیار کرے. میرے دوستوں غور فرمائیے گا, آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستوں, میرے کملی والے آقا کا فرمان سنو. اپنی زندگی کو بندگی بنا لو, بندگی کا احساس پیدا کر لو, رب کائنات کی بارگاہ میں شکر ادا کرو. یہ دارالعمل ہے, اس دنیا میں جو عمل کرو گے رب کائنات کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. وہ عدالت جس عدالت کی شان یہ ہے, قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی اپنے دامن میں دیکھے گا, جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اسے بھی اپنے دامن میں دیکھے گا. اِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. میرا خدا بڑا باریک بین ہے, بڑی لطافت کی نظر رکھتا ہے, وہ باریک سے باریک چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے. یاد رکھو دنیا دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے. ادھر جو عمل کرو گے رب کی بارگاہ میں جزا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. میاں صاحب کہنے نے اے دنیا ایک چکی یارو, چکی یارو تے اسی تسیاں دانے باری باری سب نے جانا کی راجے کی رانے. سب نے رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. میرے دوستو آؤ میرے کملی والے آقا کا فرمان سنو. آخری حدیث پاک میرے کملی والے آقا کا فرمان, میرے نبی فرماتے ہیں اربعن اذا کن فیکا فلا علیک ما فاتک من الدنیا وما فیہا. نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرے دامن میں 4 چیزیں آ گئیں, اب توجہ سے سماعت کرنا, 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. بابا زلال کہیے سبحان اللہ. حضور کا فرمان ہے, سنیے حضور کا فرمان ہے. ظاہر ہے جس نبی کا فرمان ہے اس نبی کے فرمان میں اتنی تاثیر ضرور ہے کہ 14 صدیوں کے بعد بھی وہ پرانا نہیں ہوا, وہ ضرور مؤثر ہے اور تاثیر رکھتا ہے کہ میرے تیرے گناہوں بڑے سینے میں بھی اتر جائے. جی ہاں, یہ نبی کے فرمان میں تاثیر ہے.